ٹی اے کی جانب سے نیا پیش کردہ VTOL ایک کمپیکٹ ڈیزائن ہے جو کہ عمودی لفٹ کی صلاحیتوں کو فکس ونگ برداشت کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ 3.1 میٹر کی لمبائی اور 5 میٹر کے پروں کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ پلیٹ فارم زیادہ سے زیادہ 120 کلو گرام ٹیک آف وزن حاصل کرتا ہے اور 2.5 کلو گرام کا پے لوڈ رکھتا ہے۔ اس میں 60 لیٹر ایندھن کی گنجائش ہے جو کہ 10 گھنٹے کی پرواز کی انڈیورنس کے ساتھ 1300 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ رینج کو سہارا دیتا ہے۔ کی ایئر ڈیفنس گن، 4 بہت ہی مختصر رینج ایئر ڈیفنس ویری شارٹ میزائل اور 4 شارٹ رینج ایئر ڈیفنس شارٹ میزائل بھی شامل ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں نے ممکنہ طور پر کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز کے حوالے سے بات کی، جس میں لیزر 2 سسٹم ہیں جس میں لیزر کا استعمال بھی ہے، یعنی سافٹ کل اور ہارڈ کل دونوں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو پاکستان کو اپنے حالیہ اسٹینڈ آف میں ان ویپن سسٹمز کی ضرورت محسوس ہوئی، اگرچہ پاکستان اپنے انڈیجینسلی بھی کچھ ان سسٹمز پہ کام کر رہا ہے، لیکن ممکنہ طور پر پاکستان کو ان 2 سسٹم گرس 150 اور OW5 یہ پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کی گلوبل ڈیفنس کے جانے سے پیش ہے، اگر آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ معلومات سے بھرپور گلوبل ڈیفنس ویو کا نیا ایڈیشن جب آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کا گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے ہم گلوبل ڈیفنس ویو میں بات کریں گے کہ حالیہ زمانے میں جو جنگیں خاص طور پہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ تھی یا انڈیا پاکستان کا سٹینڈ آف تھا، تو اس میں خاص طور پہ ڈرون وارفیئر نے ایک خاص اہمیت کے طور پہ سامنے آیا، اور اسی پرسپیکٹو میں اینٹی ڈرون وارفیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک نئی واضح شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو آج کے ہم گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے اینٹی ڈرون اور اینٹی ڈرون وارفیئر کے حوالے سے، کیونکہ حالیہ پاکستان انڈیا سٹینڈ آف میں اس کی اہمیت کھل کر سامنے آئی۔ جہاں ڈرونز کا استعمال ہوا وہاں اینٹی ڈرون وارفیئر بھی استعمال میں آئے، تو پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ حالیہ دنوں میں ٹرکی میں IDF 2025 کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن جاری رہی۔ تو اس ایگزیبیشن میں ٹرکش ایوییشن انڈسٹری کی جانب سے ایک ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ UAV کو نمائش میں پیش کیا گیا۔ TAE کی جانب سے نیا پیش کردہ VTOL ایک کمپیکٹ ڈیزائن ہے جو کہ عمودی لفٹ کی صلاحیتوں کو فکس ونگ برداشت کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ 3.1 میٹر کی لمبائی اور 5 میٹر کے پروں کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ پلیٹ فارم زیادہ سے زیادہ 120 کلو گرام ٹیک آف وزن حاصل کرتا ہے اور 2.5 کلو گرام کا پے لوڈ رکھتا ہے۔ اس میں 60 لیٹر ایندھن کی گنجائش ہے جو کہ 10 گھنٹے کی پرواز کی انڈیورنس کے ساتھ 1300 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ رینج کو سہارا دیتا ہے۔ UAV 70 ناٹس کی تیز رفتار کے ساتھ 9000 فیٹ کی بلندی تک پہنچتا ہے، جبکہ اس کا آپریشنل کنٹرول لنک 100 کلومیٹر تک برقرار رہتا ہے۔ ایک موبائل ونگ اسمبلی تیزی سے فولڈنگ اور جدا کرنے کے قابل بناتی ہے، جس سے میدان میں اس کی تعیناتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انکا اور اسکنگر جیسے پرانے پروگراموں سے اخذ کرتے ہوئے یہ نظام ممکنہ طور پر ترکی کے جاری ٹیررزم، سرحدی نگرانی اور بین الاقوامی امن کے کرداروں سے پیدا ہونے والے مخصوص حکمت عملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تصور کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن اور طویل انڈیورنس کی خصوصیات کے ساتھ کمپیکٹ روٹری ڈرونز اور فکس ونگ UAVs کے درمیان ایک آپریشنل خلا کو پر کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈیزائن کے مرحلے میں فیلڈ یونٹس کی جانب سے مربوط فیڈ بیک حاصل کیے گئے، جس کے لیے سخت انفراسٹرکچر کے محدود علاقوں میں تیزی سے تعیناتی کی صلاحیتوں کے ساتھ کم دیکھ بھال والے فضائی علاقوں کی فضائی اثاثوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے پلیٹ فارم جیسے کہ امریکہ کے تیار کردہ مارٹن VBAT یا اسرائیل کی اربن ایروناٹکس ایئر میول کے مقابلے میں TIA کا ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ UAV ایندھن پر مبنی پروپلشن کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ کم ایندھن کی کھپت کو برقرار رکھتے ہوئے طویل پرواز، انڈیورنس آپریشن کی نقطہ نظر سے یہ ورٹیکل
آف لینڈنگ یو اے وی ان علاقوں میں ترقی کی ٹیکٹیکل آئی ایس آر صلاحیتوں کو بڑھائے گا جہاں انفراسٹرکچر سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چھوٹے جہازوں، چاروائیوں، پہاڑی سرحدوں کی نگرانی اور افریقہ یا وسط ایشیا میں دور دراز کے آپریشنز کے لیے موزوں صلاحیت پیش کرتا ہے۔ فوجی اور سیکورٹی تعاون کی کوششیں پھیل رہی ہیں۔ رن وے کی ضرورت کے بغیر طویل عرصے تک پرواز کرنے کی صلاحیت ترکی کو مسلسل فضائی نگرانی اور دور دراز علاقوں میں حقیقی وقت کے حالات سے ممکنہ آگاہی کے لیے ایک الگ اثاثہ فراہم کرتی ہے۔ یہ نیٹو کے ابھرتے ہوئے ڈرون انٹیگریشن کے فریم ورک میں بھی اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے اور ممکنہ طور پر اتحادی شراکت داری کے لیے بھی پرکشش بناتا ہے۔ یہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف، اور اس ٹاپک میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے اینٹی ڈرون وارفیئر کے حوالے سے۔ تو اسی طرح آئی ڈی ایف 2025 کے دوران اسلسن نے نئے اینٹی ڈرون وارفیئر کے حوالے سے گن 150 ایئر ڈیفنس سسٹم کو روشناس کرایا۔ گن 50 پوائنٹ ڈیفنس کے لیے ہارڈ کل اور سافٹ کل کی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے، جس میں ایک 35 ملی میٹر کی خودکار توپ بھی شامل ہے جو ہوا میں پھٹنے والے گولہ بارود اور گوڈوکان اور بوزوکان زمین پر مبنی مختلف قسم کے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نظام میں جہاز کے ہدف کے حصول کے لیے ریڈار بھی شامل ہے۔ حتمی ترتیب میں اضافی دفاعی اقدامات جیسے آر ایف جیمنگ، ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ایرے ریڈار سرچ اور فائر کنٹرول ریڈار، کنگال جیمر اور گک برک لیزر ہتھیار بھی شامل ہونے کی توقع ہے۔ سسٹم کے ہتھیاروں کے ذیلی نظاموں میں ایم کی ایئر ڈیفنس گن، 4 بہت ہی مختصر رینج ایئر ڈیفنس ویری شارٹ میزائل اور 4 شارٹ رینج ایئر ڈیفنس شارٹ میزائل بھی شامل ہیں۔ گرس 150 یو اے وی ہیلی کاپٹر، فکس ونگ ہوائی جہاز، سپر سونک میزائل سمیت مختلف فضائی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کے سینسر سوٹ میں ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ایرے ریڈار، آئی ایف کی صلاحیت، ایک مربوط ٹریکنگ پلیٹ فارم اور ہدف کا پتہ لگانے اور انگیجمنٹ کے لیے الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سوٹ بھی شامل ہے۔ اس سے مختلف طریقے کے یو اے ویز کے حملوں، ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں اور کروز میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 8x8 ویلڈ ٹیکٹیکل گاڑی پر نصب گرس 150 کو نقل و حرکت اور تیزی سے تعیناتی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ فائر آن دی موو، یہ نظام آزادانہ طور پر اسکواڈرن کے حصے کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے، جس میں ایک یونٹ مربوط انگیجمنٹ کے لیے اسکواڈرن ماسٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کا تیز رد عمل کا وقت اور بیک وقت متعدد اہداف کو شامل کرنے کی صلاحیت اس کی آپریشنل تاثیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نظام میں برقی مقناطیسی جیمنگ اور جعلسازی کے لیے کنگال الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا استعمال کرتے سافٹ کل کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ روس کے پینسٹار S-1 جو کہ مختصر سے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا ایک فضائی دفاعی نظام ہے سے مماثلت رکھتا ہے۔ اسی طرح آئی ڈی ایف 2025 میں ترک کمپنی اسلسان نے اپنے کور کٹ سسٹم کا بھی ایک نیا ورژن پیش کیا۔ خاص طور پہ یہ اینٹی ڈرون آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 25 ملی میٹر کی ایئر برسٹ گولہ بارود پر مشتمل ہے جسے ایٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چھوٹے سائز کے کم سگنیچر والے فضائی ہدف کے قریب دھماکہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی مؤثر رینج چھوٹے یو ایز کے مقابلے میں 1000 میٹر سے زیادہ ہے، جس سے ان پلیٹ فارمز کو اہم اثاثوں سے پہنچنے سے پہلے انگیجمنٹ کی اجازت ملتی ہے۔ سسٹم کا ماڈیولر فن تعمیر مختلف گاڑیوں یا پلیٹ فارمز پر لچکدار انٹیگریشن کی حمایت کرتا ہے اور ریموٹ آپریشن کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ اعلیٰ دستگی کے ساتھ مستحکم الیکٹرو آپٹیکل سسٹم سے لیس ہے جو حرکت پذیر ہدف کی مؤثر انگیجمنٹ کے قابل بناتا ہے۔ فائر کنٹرول سسٹم مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہے، جسے ریئل ٹائم ٹریجیکٹری کمپیوٹیشن اور ٹارگٹ پوزیشن میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیز رد عمل کی اجازت ملتی ہے۔ ہدف کا حصول اور ٹریکنگ خودکار ہیں، آپریٹر کی اور اس طرح ہے۔ ایک سماکشی 7.6 ملی میٹر گن بھی شامل ہے، جس سے قریبی فاصلے یا زمینی خطرات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے نظام کی آپریشنل انٹیگریشن موجودہ خطرات کے تیزی سے ارتقاء کی عکاسی کرتی ہے۔ مختلف جدید تھیٹرز میں ٹیکٹیکل اور تبدیل شدہ تجارتی ڈرونز کو کی جاسوسی، ہراساں کرنے یا دھماکہ خیز پے لوڈ کے ساتھ درست حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہلکے وزن والے بعض اوقات قابل پروگرام ایئر برسٹ گولہ بارود کا استعمال کرتے ہوئے قریبی فاصلے کی کوریج فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تعینات فورسز، فارورڈ کمانڈ پوسٹوں یا لاجسٹک یونٹس کی حفاظت کے لیے ایک اہم جز کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید برآں اس کا ماڈیولر ڈیزائن اور اس کا ریموٹ آپریشن
پیچیدہ ماحول بشمول شہری علاقوں یا عارضی اڈوں کے لیے اس کی موافقت کو بڑھاتا ہے۔ کم اونچائی والے ہوائی خطرات کے خلاف ایک رد عمل اور چھوٹے ہتھیاروں اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم کے درمیان فرق کو دور کرتا ہے، جن کا چھوٹے ڈرونز کے خلاف استعمال آپریشنل اور اقتصادی طور پر غیر موزوں ہو سکتا ہے۔ دوسرے ٹاپک کی طرف، چائنا نارتھ انڈسٹریز گروپ یعنی نورنکو نے حال ہی میں پیپلز لبریشن آرمی کے لیے ایک نئے لیزر پر مبنی اینٹی ڈرون سسٹم کی نقاب کشائی کی ہے۔ اس کا مظاہرہ شمالی چین میں ایک ٹیسٹ رینج میں لائیو فائر مشق کے دوران ہوا۔ نورنکو نے OW5 لیزر سسٹم متعارف کرایا ہے، جس کو ڈائریکٹڈ انرجی کا استعمال کرتے ہوئے فضائی ہدف کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو ڈرون کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ایک اہم آپریشنل صلاحیت ہے۔ OW5 ایک کم اونچائی والا لیزر اینٹی ڈرون پلیٹ فارم ہے جو کہ 8x8 گاڑی پر نصب ہے، جس میں بجلی کی پیداوار میں مکمل خود مختاری موجود ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسٹریٹجک مقامات اور قافلوں کو بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نظام ریڈار اور الیکٹرانک سسٹم سے لیس ہے، جو روایتی گولہ بارود کی ضرورت کے بغیر اہداف کا تیزی سے پتہ لگانے اور ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قابل خصوصیات بھی اس کی تیز رفتار، ہدف بندی، درستگی، خود مختاری ہے یا دوسرے سسٹم کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے ممکنہ طور پر کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز کے حوالے سے بات کی، جس میں لیزر دو سسٹم ہیں، جس میں لیزر کا استعمال بھی ہے، یعنی سافٹ کل اور ہارڈ کل دونوں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو پاکستان کو اپنے حالیہ اسٹینڈ آف میں ان ویپن سسٹمز کی ضرورت محسوس ہوئی، اگرچہ پاکستان اپنے انڈیجینسلی بھی کچھ ان سسٹمز پہ کام کر رہا ہے، لیکن ممکنہ طور پر پاکستان کو ان دو سسٹم میں سے جیسے گرس 150 اور OW5 یہ پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ان دونوں ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات بھی ہیں، دفاعی تعاون بھی چل رہا ہے، اور خاص طور پہ ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ بھی پاکستان کی ایک اچھی انٹیگریشن ہے۔ تو اس حوالے سے مستقبل میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ان دو سسٹم میں سے کسی ایک سسٹم کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیے، السلام علیکم۔